پاکستان ٹیلی ویژن کے آغاز سے لے کر آج تک اعلیٰ پائے کے دینی پروگرام پیش کیے گئے۔ ان پروگراموں کا بڑا حصہ 1980 کی دہائی کے دوران ٹیلی کاسٹ ہوا، جن کی وجہ سے نہ صرف ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہوا بلکہ ملک کے اندر دینی رجحان کو بھی فروغ ملا۔ اور ہماری آج کی ویڈیو بھی پی ٹی وی کے انہی یادگار پروگراموں سے متعلق ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، سورج کے کمال کی قسم، بلا فاصلہ آنے والے چاند کی قسم، روشن دن کی قسم، تاریک رات کی قسم، یہ گردش لیل و نہار ہے، یہ روز و شب کی آمد و رفت ہے جو زمانے کو تشکیل دیتی ہے، اور یہ زمانہ دن اور رات سے مل کر یہ زمانہ آگے بڑھتا ہے۔ تم اس زمانے کے محکوم ہو۔ 1980 کی دہائی کے دوران پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کا دورانیہ شام 5 بجے سے رات 12 بجے تک تھا۔ روزانہ شام 5 بجے پی ٹی وی کی نشریات کا آغاز ایک مخصوص انداز میں ہوتا، جس کے فوراً بعد قرآن کریم کی تلاوت پر مبنی پہلا پروگرام بصیرت پیش کیا جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن کے سفر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوا، جب 26 نومبر 1964 کی شام 6 بجے پی ٹی وی کی نشریات کے آغاز پر قاری علی حسین صدیقی نے تلاوت کلام پاک پیش کی۔ اگلے 4 سال تک پی ٹی وی کی نشریات کا آغاز اسی انداز میں ہوتا رہا، یہاں تک کہ 2 مئی 1968 کو کراچی ٹی وی مرکز سے بصیرت کے نام سے پہلا دینی پروگرام نشر کیا گیا جو سید فیضی کی پیشکش تھا۔ اس دن سے آج تک پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز بصیرت کے اسی بابرکت پروگرام سے ہوتا ہے، اور اسے پی ٹی وی کے سب سے طویل عرصہ سے جاری رہنے والے پروگرام کا درجہ بھی حاصل ہے۔ پروگرام اور ان کی ترتیب نوٹ فرما لیجیے۔ نشریات کا آغاز تلاوت قرآن پاک و ترجمے سے ہوگا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پرانے ناظرین کی یادداشتوں میں محفوظ ہوگا کہ بصیرت کے پروگرام کے بعد خاتون اناؤنسر اس دن نشر ہونے والے پروگراموں کی ترتیب بیان کرتی، جس کے بعد شام 5:15 پر 10 منٹ دورانیے پر مشتمل بچوں کی ناظرہ تعلیم کا پروگرام اقرا پیش کیا جاتا۔ اس سلسلے کا پہلا پروگرام جنوری 1979 میں ٹیلی کاسٹ ہوا۔ اس پروگرام کے میزبان قاری شاکر قاسمی تھے، اور یہ آفتاب عظیم اور شفیع احمد قادری کی مشترکہ پیشکش تھا۔ 1987 میں قاری شاکر قاسمی کی جگہ قاری خوشی محمد الازہری کو اقرا کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن له ولم یکن له کفوا احد۔ کفوا احد۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 1980 کی دہائی کے دوران پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کا اختتام رات 12 بجے کے قریب ہوتا۔ خاتون اناؤنسر اگلے دن کے پروگراموں کی ترتیب بیان کرتی، جس کے بعد 5 منٹ دورانیے پر مشتمل تلاوت کلام مجید پر مبنی نشریات کا آخری پروگرام فرمان الہی پیش کیا جاتا۔ فرمان الہی ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ ہمارے کل کے پروگرام اور ان کی ترتیب، اور اب فرمان الہی۔ یاد رہے کہ فرمان الہی کا پہلا پروگرام جولائی 1979 کو پیش کیا گیا، جس کے بعد پی ٹی وی کی نشریات کا اختتام اسی پروگرام سے ہونے لگا۔ فرمان الہی کے بعد قومی ترانہ نشر ہوتا، جس کے فوراً بعد پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات اختتام پذیر ہو جاتی۔ 1980 کی دہائی کے دوران بصیرت، اقرا اور فرمان الہی کے علاوہ حمد و نعت اور قوالی کے پروگرام بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کا لازمی حصہ تھے، جبکہ انگریزی اور اردو خبرنامے سے پہلے ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔
پاکستان ٹیلی ویژن پر معمول کے ان دینی پروگراموں کے علاوہ محرم الحرام کے دوران خصوصی پروگرام بھی نشر کیے جاتے۔ خاص طور پر 10 محرم الحرام کی رات شہدائے کربلا کی یاد میں مجلس شام غریباں بھی پیش کی جاتی۔ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، سورج کے کمال کی قسم، بلا فاصلہ آنے والے چاند کی قسم، روشن دن کی قسم، تاریک رات کی قسم، یہ گردش لیل و نہار ہے، یہ روز و شب کی آمد و رفت ہے جو زمانے کو تشکیل دیتی ہے، اور یہ زمانہ دن اور رات سے مل کر یہ زمانہ آگے بڑھتا ہے۔ تم اس زمانے کے محکوم ہو۔ آج انسان اپنی ہر غلطی کے لیے جواز پیش کرتا ہے کہ بھئی کیا کرے، زمانہ ایسا آ گیا۔ جب تک زمانے کے محکوم رہو گے ہر غلطی کا جواز ملتا رہے گا۔ تم زمانے کے قابو میں ہو، زمانہ تمہارے قابو میں نہیں ہے، تم زمانے کے محکوم ہو، زمانہ تمہارا حاکم ہے، تم زمانے کے حاکم نہیں ہو۔ لیکن ایک ایسا تھا کہ گیا بھی اور آیا بھی۔ یہ معراج کیا ہے؟ معراج زمانے پر کنٹرول دکھلانا ہے۔ زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، وہ گیا بھی اور آیا بھی۔ ناظرین کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر پہلی مجلس شام غریباں 1968 میں کراچی ٹی وی مرکز سے پیش کی گئی، جس کے ذاکر علامہ رشید ترابی تھے، جبکہ بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی وی سے نشر ہونے والی پہلی مجلس شام غریباں کے ذاکر مولانا محمد مصطفیٰ جوہر تھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر پہلی مرتبہ 17 سے 19 اکتوبر 1980 کے دوران مکہ مکرمہ سے حج کی براہ راست نشریات پیش کی گئیں۔ اس مبارک موقع پر پی ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام سوئے حرم بھی نشر کیا گیا، جس کے کیمرہ مین شاہ عالم اور سلیمان ناجی تھے، جبکہ انجینئر مسعود بیگ تھے، اور یہ پروگرام آفتاب عظیم کی پیشکش تھا۔ جنوری 1981 میں پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد مرکز سے اسلامی تعلیمات کا پروگرام الہدا پیش کیا گیا، جس کے مقرر ڈاکٹر اسرار احمد تھے۔ پی ٹی وی پر یہ پروگرام ہفتے میں ایک بار شام 7:25 پر نشر کیا جاتا، جسے ملک کے طول و عرض میں نہایت شوق و ذوق سے دیکھا جاتا تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر پہلی بار اذان عشاء کی صدا اپریل 1981 میں بلند ہوئی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ جنوری 1983 میں لاہور ٹی وی مرکز سے قرآنی تعلیمات پر مشتمل پروگرام فہم القرآن کا آغاز ہوا، جو آصف قاضی کی پیشکش تھا۔ اس پروگرام میں ملک کے نامور علماء کرام دل نشین پیرائے میں قرآنی تعلیمات پر مبنی لیکچر پیش کرتے تھے۔ جنوری 1984 میں کراچی ٹی وی مرکز سے تفہیم دین کے نام سے پروگرام شروع کیا گیا، جس کے میزبان پروفیسر حسنین کاظمی تھے، جو مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے دینی موضوعات پر سوال و جواب پر مبنی گفتگو فرماتے تھے۔ یہ واحد پروگرام ہے جو اتنے طویل عرصے مذہبی پروگرام اتنے طویل عرصے چلا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں جو ایک دشواری تھی، ٹیلی ویژن کے حوالے سے بصری پروگراموں میں کچھ اور کشش کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ یہ سیدھا سادہ صرف گفتگو کا پروگرام تھا، بظاہر خشک موضوع بھی تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف مکاتب فکر ہمارے دین میں جو ہیں، بعض مسائل اور بعض موضوعات پر وہ بڑے حساس ہیں۔ اس پروگرام میں جتنے لوگوں نے شرکت کی، انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ جوابات دیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے 1984 کے دوران اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں پر مبنی پروگرام اسماء الحسنی نشر ہوا، جو مصر ٹیلی ویژن کی پیشکش تھا۔ یہ یادگار پروگرام مذہبی تہواروں کے موقعوں پر بار بار دکھایا جاتا تھا۔ ناظرین، 1980 سے 1984 کے دوران پاکستان ٹیلی ویژن سے پیش کیے جانے والے دینی پروگراموں کی تفصیل آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔
पाकिस्तान टेलीविज़न पर 18 अप्रैल 1988 को पहली मर्तबा सहरी की खसूसी नशरियात का आगाज़ हुआ और ये सिलसिला आज तक जारी है। पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मरकज़ से 1990 में इकरा की जगह प्रोग्राम अल किताब का आगाज़ हुआ, जिसमें कुरानी आयात की रोशनी में हकूकुल इबाद का दर्स दिया जाता। अल किताब के मेज़बान इकबाल फरीदी थे, जबकि तिलावत कलाम मजीद की सआदत कारी वहीद ज़फ़र कासमी हासिल करते और ये प्रोग्राम शाहीन अंसारी की पेशकश था। 1990 के माह रमज़ान में पीटीवी कराची मरकज़ से सनाए कुदसी के उन्वान से प्रोग्राम पेश किया गया, जिसके मेज़बान आफ़ताब हुसैन रिजवी थे। देखने में ये आया कि रमज़ान में चूँकि एक ख़ास माहौल होता है जो कि मजहबी रंग जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो लोगों ने ना सिर्फ इस प्रोग्राम का इंतज़ार किया बल्कि इसको पसंद भी किया। अप्रैल 1994 में कराची टीवी मरकज़ से तफ़हीम दीन की जगह प्रोग्राम दीनो दुनिया का आगाज़ हुआ। इस प्रोग्राम के मेज़बान प्रोफेसर हसनैन काज़मी थे और ये ताजदार आदिल की पेशकश था। पाकिस्तान टेलीविज़न पर इस्लामी प्रोग्रामों के हवाले से एक यादगार इजाफ़ा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर से मुतल्लिक प्रोग्राम था, जो 1990 की दहाई के दौरान पेश किया गया और नाजरीन की फरमाइश पर यह प्रोग्राम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बार बार टेलीकास्ट किया जाता रहा। नाजरीन की मालूमात के लिए बताते चलें कि इस्लामी प्रोग्रामों के अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न पर अक़लियतों के मजहबी त्यौहारों की निस्बत से प्रोग्राम पेश किए जाते थे और आज भी ना सिर्फ पीटीवी बल्कि मुल्क के तमाम निजी चैनल्स पर अक़लियती बिरादरी के लिए प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तिफ़ादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।